اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بےحد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اے ایمان والو، نہ آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سب کچھ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات یہ سورۃ مدنی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے کئی پہلو ممکن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ایسا کام نہ کرو جو مشترکہ کام ہے، سب نے کرنا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کرنا ہوتا ہے۔ ایسے کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پہل ہونے کا انتظار کرو، جیسے قربانی ہے، اور قربانی کی عید پڑھنے سے پہلے ایک صحابی نے قربانی ذبح کر دی تھی، تو ان کو منع کیا گیا کہ جب تک عید نہ پڑھی جائے قربانی کرنا جائز نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اگرچہ یہ کام جائز بھی ہو تو آگے بڑھنا درست نہیں۔ اس میں ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو وسعت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرماتے ہیں لا تقولوا خلاف الکتاب والسنت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اور سنت کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ کتاب کے خلاف بات اللہ سے آگے بڑھنا ہے، اور سنت سے ہٹ کر کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے۔ ابن جریر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اس نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو، اور ان کے سامنے زیادہ بلند آواز سے بات نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے بلند آواز سے بات کرنے کی طرح۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں تو گفتگو کے دوران اونچا بولنا یہ ادب رسالت کے خلاف ہے، اور ویسے اگر کسی کی آواز ہی بھاری ہو تو ایک الگ بات ہے، اور اگر کسی کو اذان دینی پڑے تو وہ ایک الگ ایشو ہے۔ اس قسم کے سوال اٹھاتے وقت کامن سینس کو بھی استعمال کر لینا چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ آپ جانتے ہیں ایک دوسرے کو لوگ کس طرح بلا لیتے ہیں، دوستوں کو کس طرح بلا لیتے ہیں۔ بعض اوقات عام طور پر بھی چھوٹے بڑے ایک دوسرے کو بڑا ہونے کے باوجود بھی وہ ادب ملوز نہیں رکھتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہر بڑے سے زیادہ ہے۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی نام مبارک سے پکارنا درست نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر یا محمد کہہ کے پکارا جائے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی نام کا صفاتی پہلو ملحوظ ہو، اور اے شان والے، اے تعریف کیے گئے، اس جہت سے اگر کوئی پکارے تو یہ ایسی پکار کے زمرے میں نہیں آتا جو منع ہے۔ ویسے بھی ابھی مزید اس میں تقسیم ممکن ہے کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم علم سے صحابہ کرام نے پکارا بھی ہے، جیسے یا محمد و یا رسول اللہ، یہ پکارا گیا، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا اور آپ کے نام کو بلند کرنا مقصود تھا۔ تو اس قسم کے پہلو جن کے اندر تعویل کی گنجائش اور امکانات موجود ہوں، اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم علم کے ساتھ صحابہ کرام نے پکارا ہے۔ یا ابن عمر کا مشہور پکارنا صحیح سند کے ساتھ امام بخاری نے الادب المفرد میں بیان کیا ہے کہ جب ان کا پاؤں سن ہوا تو انہوں نے یا محمد کہہ کر آواز لگائی تو ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سارے پہلو ہیں، البتہ نیت ادب کی ہونی چاہیے، بے ادبی بہرحال نہیں کرنی چاہیے،
اور جہاں تک ممکن ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں علم سے ندا کرنا، اس سے اجتناب کرنا مناسب ہے اور بہتر ہے۔ اگرچہ اگلے کے پاس اگر کوئی توجیہ تعویل موجود ہو تو اس پر اگر کوئی حکم نہ بھی لگایا جائے تو بہرحال احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کے پکارا جائے۔ آگے فرمایا ان تحبط اعمالکم، اگر بے ادبی سے پکارا تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں سمجھ بھی نہ ہوگی کہ تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں مل جائے گی اور نافذ ہو جائے گی۔ اس میں بعض لوگوں کو ہم نے دروس قرآن کے دوران ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہی اصل مقصد ہے اور وہی سب سے اوپر ہے۔ تو یہ بات ایک حد تک ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم بن کے تشریف لائے ہیں، لیکن قرآن کی یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک معلم تو ہیں، لیکن آپ کی تعلیم اپنے جگہ پہ اور آپ کی تعظیم اپنے جگہ پہ، اور تعلیم کے بغیر تعظیم اور تعظیم کے بغیر تعلیم دونوں ادھوری ہیں، لیکن دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو پہلا نمبر تعظیم کا ہے، دوسرا نمبر تعلیم کا ہے۔ کیوں؟ اگر تعظیم نہ ہوئی صرف تعلیم ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا کمپیریٹیولی اگر دیکھنا ہوگا تو پھر تعظیم کا پہلو غالب ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے معاملے میں بڑے نازک مزاج واقع ہوئے ہیں۔ ذرا سوچئے نا، اگر نماز روزہ اور صرف احکام بتانا مقصود تھا، اور یہ مقصود ہے، بات صرف کی ہو رہی، اگر اتنی ہی بات تھی تو اس آیت کے قرآن کے اندر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اپنی آوازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نہ کرو؟ پتہ چلتا ہے تعلیم اپنی جگہ پر ضروری ہے، تعلیم کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ صرف چھوٹی موٹی ضرورت نہیں ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے، یہ ایمان ہے، لیکن تعظیم کا پہلو اس پر غالب ہے۔ تعظیم کے بغیر تعلیم اور ادب محبت کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی محض نقل اتارنے کے مترادف ہو جائے گا، اور اگر حضور کی محبت دل میں ہوگی تو اب اس کا نام اطاعت و اتباع رکھا جائے گا۔ محبت کے بغیر اطاعت محض نقل اتارنا ہے۔ اس طرح کی ایک آیت سورۃ النور میں گزر چکی ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کا بلانا آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ سمجھو۔ سورۃ نور آیت نمبر 63۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ کنت قائما فی المسجد فحسبنی رجل، فرماتے ہیں میں مسجد میں کھڑا تھا تو ایک آدمی نے مجھے کنکر پھینک کے اپنے طرف متوجہ کیا، فنظرت فاذا عمر بن الخطاب، میں نے دیکھا تو عمر بن خطاب تھے۔ انہوں نے کہا اذهب فاتنی بہذین، مجھے کہنے لگے کہ جاؤ ان دو بندوں کو بلا کے لاؤ۔ کہتے ہیں میں بلا کے لایا، اب جگہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی۔ بلا کون رہا ہے؟ فاروق اعظم۔ کسے بلا رہے ہیں؟ دو بندوں کو، وہ آپس میں اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے۔ قالا من انتما، فاروق اعظم نے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ او من این انتما، شاید آپ نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ قالا، انہوں نے کہا من اہل الطائف، انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو قالا، آپ نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اگر تم کہتے کہ ہم مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں تو میں تمہیں مار مار کے تمہاری چیخیں نکال دیتا۔ کیوں؟ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں اونچی کر رہے ہو۔ بخاری 470۔ اس سے سبق کیا ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد قبر انور پر بھی آواز اونچی کرنا منع ہے۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا ثواب ہے۔ جی، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند نہ کرو، تو اس وقت بہت سے صحابہ محتاط ہو گئے اور ڈر گئے کہ ان تحبط اعمالکم کا مصداق نہ بن جائیں۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ویسے ہی بڑی بھاری آواز تھی، وہ تو بالکل گھر میں جا کے بیٹھ گئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آیا ہی نہیں کرتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو غائب دیکھا کہ آ نہیں رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس لیا اور فرمایا کہ ثابت بن قیس کیوں نہیں آ رہے. ان سے پوچھوایا گیا، بندہ گھر گیا، پوچھا کیا بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پوچھ رہے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ میری آواز بھاری ہے اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو. میں ڈرتا ہوا گھر بیٹھ گیا ہوں کہ میں کہیں اہل نار میں سے نہ ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا، اذهب الیہ فقل لہ، ان کے پاس جا کے کہو انک لست من اہل النار، تم جہنمیوں میں سے نہیں ہو، ولکنک من اہل الجنت، بلکہ تم جنتیوں میں سے ہو. بخاری 4846 4846. اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ جس کی آواز ویسے ہی بھاری ہے وہ اس گرفت میں نہیں آئے گا. یا اذان دینی ہے یا نماز پڑھانی ہے، امامت کے لیے تو قرات و تجوید اونچی کرنا پڑے گی، تو یہ اس زمرے میں نہیں آتا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. اے حبیب، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر ناسمجھ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے ازواج مطہرات کے کمرے تھے ان کو حجرات کہا جاتا ہے. تو بنی تمیم کے کچھ لوگ، یہ بنو تمیم ایک قبیلہ ہے، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فنادوا علی الباب، تو دروازوں کے بعد کھڑے ہو کے اونچی اونچی چیخنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم گرامی لے کر کہنے لگے کہ باہر نکلیے. تو اس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ حجرات کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں لگا رہے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت ناسمجھ ہے، بے عقل ہے. ابن جریر اور بغوی کی جلد 4 صفحہ 201 ہے. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف باہر تشریف لے آتے تو ضرور ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے ایک بندہ آیا، بڑی عمر کا آدمی تھا. تو لوگوں نے اسے ابطأ القوم عنہ ان یوسعوا لہ، لوگوں نے اس کو جگہ نہیں دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور بڑی عمر کے آدمی کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. ترمذی 1919. جی آگے چلیے. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اے ایمان والو، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. اگر کوئی آدمی آپ کے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لو اس نے صحیح بھی خبر دی ہے یا جھوٹ بولا ہے. یہ ایک اصول ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. اگرچہ اس کا شان نزول، جیسا آپ نے صبح بڑی تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو سنی ہے، شان نزول بعض اوقات کتابوں کے اندر کسی واقعہ کے اوپر ان آیات کے فٹ ہو جانے کی وجہ سے اس واقعہ کو اس کا شان نزول قرار دے دیا جاتا ہے. شان نزول کو سمجھنے کے لیے خاص طور سے ہمارے عوام اور جو ہمارے وہ دوست ہیں جو زیادہ علمی طور پر گہرے نہیں ہیں، سخت دھوکہ کھا جاتے ہیں. شان نزول کو یہ حلفی طور پر سمجھ بیٹھتے ہیں کہ عین یہی وجہ تھی اور اسی موقع پر ایٹ دا ورج آف دا سیم ٹائم یہ آیت اتری تھی. ایسا نہیں ہوتا. شان نزول کے بارے میں علماء نے بڑی تفصیل سے علوم القرآن کی کتابوں میں بحث کی ہے، اور خاص طور سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شان نزول والی باتوں کو بالکل اس طرح بیان کیا ہے کہ اس پہ نہ جانا. شان نزول بیان کرتے وقت علماء کرام صرف مطابقت دے کر بات کو یا آیت کو وہاں پہ فٹ کرتے تھے. صحابہ کرام بھی ایسا ہی کرتے تھے. وہ بات اپنی جگہ پہ درست ہوتی تھی، لیکن بیان ہی اسی واقعہ سے متعلق وہ باقاعدہ نازل ہوئی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا تھا. جب یہ اصول ہے اور کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے تو پھر تو اس بات کے پرخچے ہی اڑ گئے کہ اس آیت کو کسی خاص صحابی پہ فٹ کیا جا سکتا ہو. اب آگے چلیے. علامہ ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الراجح
ان الآیت الکریمۃ نزلت عامۃ لبیان التثبت فی صحت الاخبار۔ صحیح بات یہ ہے، راجح بات یہ ہے کہ یہ آیت باتوں کو، اخبار کو، اطلاعات کو صحیح تحقیق کے ساتھ سمجھ لینے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور کسی خاص واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ العواصم من القواسم صفحہ 102۔ اب آگے چلیے، یہ دو جواب ہو گئے، دو باتیں قابل غور ہو گئیں۔ اب یہ اصول ہے جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ تک کوئی اطلاع پہنچائے تو جب تک آپ اس کی تحقیق اور تفتیش باریکی سے نہ کر لیں، کوئی سٹیپ نہ اٹھانا، کسی مظلوم کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر بیٹھنا، کسی بے گناہ کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا بیٹھنا۔ اب اصول اسی کے تحت جو طے پایا، محدثین نے یہیں سے حدیث کی سند کی طرف توجہ کی ہے۔ حدیث سند کے ساتھ بیان کرنے کی اصل بنیاد اور بنیادی دلیل یہی آیت ہے۔ ہم حدیثوں کو سند کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت اس کی دلیل۔ اور ایسے ہی سنی سنائی بات کسی بندے نے جا کے لگا دی اور اگلے نے مان لی، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات پر یقین کر لے اور آگے بیان کرتا پھرے۔ اور عبد الرحمن بن مہدی بہت بڑے عالم ہیں، امام مالک کے شاگرد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ فرماتے ہیں لا یکون الرجل اماما، بندہ امامت کے اہل نہیں ہوتا، یقتدا بہ، جس کی لوگ پیروی کریں، اقتداء کریں، اس کا کہنا مانیں، حتیٰ یمسک عن بعض ما سمع، جب تک وہ ہر سنی سنائی بات کے بارے میں تحقیق نہیں کرتا اور بہت سی سنی ہوئی باتوں کے بارے میں خاموش نہیں ہوتا، احتیاط نہیں کرتا۔ مسلم، یہ ساری باتیں مسلم شریف میں ہیں۔ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنی بات آگے کرے، اور عبد الرحمن بن مہدی کا یہ قول مسلم حدیث نمبر 5۔ بات کسی نے اڑا دی، اگلے نے مان لی، بعض کا بڑی بڑی لعنت کے توق گلے پڑ جاتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا الحدیث عنی، میرے بارے میں حدیث آگے بیان کرتے وقت احتیاط کیا کرو، اللہ سے ڈرو، اتقوا الا ما علمتم، صرف وہ بات آگے بیان کرو جس کا تمہیں پکا پتہ ہے۔ فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر جھوٹ بول کر میری طرف منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ترمذی 2951 2951۔ امام عبداللہ بن مبارک یہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین، سند کے ساتھ حدیث بیان کرنا دین کا حصہ ہے۔ ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہو تو پھر جس کی مرضی ہے اور جو مرضی ہے بولتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کتاب دکھائی گئی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے فتوے موجود تھے۔ آپ نے وہ کتاب پڑھی، آپ اس کے صفحے پرت رہے تھے اور کہے جا رہے تھے خدا کی قسم یہ علی کے فتوے نہیں ہیں، یہ کسی اور آدمی کے فتوے ہیں جو کوئی گمراہ تھا۔ آگے ایک محدث کا قول نقل کرتے ہوئے امام مسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ قاتلہم اللہ ای علم افسدو، خدا تباہ کرے ان لوگوں کو، علی کا علم کتنا پیارا تھا اور انہوں نے اس علم کو خراب کر دیا ہے، اس میں ملاوٹ کر دی ہے۔ مسلم حدیث نمبر 7۔ یہ ساری باتیں جو ابھی میں نے جن کے حوالے نہیں دیے تھے ان کا ایک ہی حوالہ ہے، حدیث نمبر 7۔ آیت یہ ہے کہ جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس آئے تو تحقیق اور تفتیش کیے بغیر اس کی بات نہ مان لینا۔ اب اس کے تحت میں آپ کو یہ ڈھیر ساری حدیثیں اور باتیں اور فرمودات سنا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے عن علی رضی اللہ عنہ قال انی کنت رجلا اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا نفعنی اللہ منہ بما شاء، میری یہ عادت ہے کہ جب بھی مجھے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا تھا تو میں سن لیتا تھا اور میں حدیث سنانے والے سے حلف اٹھواتا تھا کہ تم نے واقعی یہ حضور سے سنی ہے یا نہیں۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس نے مجھے حدیث سنائی، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ وصدق ابو بکر، ابو بکر سے مجھے حلف لینے کی کوئی ضرورت نہ تھی، ابو بکر نے جو کہا سچ کہا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب بھی کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر وضو کر کے 2 نفل پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔
پھر یہ آیت پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 پڑھی۔ تو یہ سند کی بات ہو رہی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند پر تحقیق کرتے تھے، اگلے سے حلف لیتے تھے۔ ابو بکر کا مقام اور تھا، اس لیے ان سے حلف نہیں لیا، ورنہ آپ کا طریقہ تھا کہ آپ حلف لیتے تھے۔ ترمذی 3006 3006، اس پر بہت حدیثیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو فرماتے تھے جاؤ گواہ لے کے آؤ، اگر گواہ نہ ملے تو میں کوڑے ماروں گا۔ حضرت ثابت بن اسلم بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، انس بن مالک کے شاگرد ہیں۔ ان کو انس بن مالک نے پڑھایا ہے، اور انس بن مالک ان سے فرمانے لگے یا ثابت خذ انی، یہ 40 سال تک انس بن مالک سے پڑھتے رہے۔ ان کو انس نے فرمایا اے ثابت مجھ سے علم سیکھ لو، فإنک لن تأخذ عن احد اوثق منی، مجھ سے زیادہ مضبوط آدمی تمہیں نہیں ملے گا۔ انی اخذتہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا ہے۔ وأخذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم جبریل سے لیا ہے۔ وأخذہ جبریل عن اللہ تعالیٰ، اور جبریل نے یہ علم اللہ سے حاصل کیا ہے۔ انس بن مالک نے صحابی ہونے کے باوجود اپنی سند اللہ تک پہنچا کے بات کی ہے۔ ترمذی 3831 3831۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بہت سارے دلائل رکھ دیے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ صحت اور سند کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور اس دور میں خاص طور سے جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے جھوٹوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور جن لوگوں کو دین سے غرض ہی کوئی نہیں، ان کا مشن ہی دین کو غبار آلود کرنا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے اندر وہ شرارتیں کرنے کے لیے داخل ہو چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کو احتیاط سے ڈیل کرنا ذمہ داران امت کا فرض بنتا ہے۔ اب آئیے اس طرف کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ شان نزول 100% یہی وجہ ہو ایسا نہیں ہوتا، اس میں صرف انطباق لے لیا جاتا ہے اور بات کو کسی واقعہ سے متعلق کر کے سمجھا دیا جاتا ہے کہ ایسی صورتحال پر یہ آیت چسپاں ہوتی۔ اب خواہ وہ صحابی ہوں جن کا کوئی واقعہ اس آیت کا شان نزول قرار دیا گیا ہو، تو شان نزول کی حقیقت کو سمجھنے والا کبھی بھی اس صحابی کو فاسق نہیں کہے گا۔ نمبر 2، اگر اللہ نے کہا ہو، فرضی بات کرتا ہوں، اگر اللہ نے کہا بھی ہو تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا تھا یاد ہے؟ قرآن میں آیت موجود ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ اب اللہ اپنے پیارے بندے آدم علیہ السلام کو عصا بھی کہہ رہا ہے، فغوا بھی کہہ رہا ہے، میں ترجمہ نہیں کر رہا۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، تو کون ہوتا ہے؟ اور اس آیت کے شان نزول کے اعتبار سے اگر اللہ کسی کو فاسق کہے تو وہ کہہ رہا ہے تو کون ہوتا ہے؟ اب انصاف سے کام لینے والے کا کام ہے کہ انصاف کا مظاہرہ کرے۔ الحمدللہ ہم وہ بات کرتے ہیں کہ اگلا دانت پیستا رہ جائے، اس کے ضمیر پہ بوجھ بن جائے، اس کے سینے پہ چکی چل جائے، لیکن اس کے رویے سے صاف ظاہر یہ تو ہو سکتا ہے نہیں ماننا چاہتا۔ جہاں تک دلائل کی بات ہے تو دلائل کے اندر کسی قسم کی نہ کوئی کمی ہوتی ہے نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، بہت سارے کاموں میں اگر وہ تمہاری خوشی ملحوظ رکھیں تو ضرور تمہیں تکلیف پہنچے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دے دی اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تمہیں متنفر کر دیا، ایسے ہی لوگ کامیابی کی راہ پر ہیں۔ جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ تمہاری باتوں میں تمہاری اطاعت کریں تو تم لوگ بڑی مشقت کا شکار ہو جاؤ گے، لیکن اب لیکن کے بعد آگے بات آتی ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اے میرے نبی کے صحابیوں، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، حببہ محبت کی ہے، الیکم تمہارے لیے، الایمان ایمان سے،
یہ اللہ کی پسند ہے صحابہ کرام کے لیے. اللہ نے کیا پسند کیا ہے؟ ایمان کو. اللہ ان کے لیے ایمان کو پسند کرے اور کوئی انہیں منافق سمجھے تو اس نے اللہ سے ٹکر لی. آگے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر سجایا ہے. الفاظ پہ غور کرتے جاؤ. آگے دیکھیے وَكَرَّهَ، اور اللہ نے ایک بات کو ناپسند کیا ہے. وہ کیا؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ. نمبر 1، اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے کفر کو. وَالْفُسُوقَ، اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے فسق کو. وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے نافرمانی کو. 3 چیزیں ہیں جو اللہ نے صحابہ کے لیے ناپسند کی ہیں. پسند کیا کیا؟ ایمان. کہاں ڈالا؟ ان کے دلوں میں. کیسے ڈالا؟ سجا کے ڈالا. اور صحابہ کے لیے کیا ناپسند کیا؟ کفر، فسوق اور عصیان. 3 چیزوں کو ناپسند کیا. کفر ہے، فسوق گناہ کبیرہ ہے، عصیان گناہ صغیرہ ہے. تینوں میں کوئی نہ کوئی فرق رکھنا پڑے گا کیونکہ تینوں کا ایک دوسرے کے اوپر عطف ہے اور عطف مغایرت کو چاہتا ہے. تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا اور سیپریٹ کرنی پڑیں گی. کفر، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، تینوں. اگر صحابہ اکرام کو ماننے والوں کا رویہ رافضیوں والا رویہ ہوتا تو خدا کی قسم یہاں سے صحابہ اکرام کی معصومیت ثابت ہو رہی تھی. لیکن ہم معصومیت انبیاء کے سوا کسی کے ماننے کو تیار نہیں. ایک اور بات سنیے، یہ جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں، یہ جو آیت تطہیر ہے وہ یطہرکم تطہیرا، ایک طرف وہ ہو اور دوسری طرف یہ آیت ہو کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، تو دونوں کا موازنہ کیجیے. جبکہ ویطہرکم تطہیرا میں ازواج مطہرات سر فہرست شامل ہے اور باقی اہل بیت اطہار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کی وہ 4 ہستیاں جو چادر کے نیچے آقا نے لی تھیں. سنی للکار کے ان کا نام بتاتے ہیں. کسا اور ردا والی ہستیاں ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. لیکن اب سمجھنا یہ ہے کہ اگر آیت تطہیر سے معصومیت ثابت ہوتی ہے تو اب 2 سوال ہو گئے کہ اس میں تو ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. دوسرا سوال کہ پھر مکرہ علیکم الکفر والفسوق والعصیان سے کیوں معصومیت ثابت نہیں ہوتی؟ اور اگر سنی نہ ادھر سے معصومیت مانتا ہے نہ ادھر سے مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے سنیوں کے پاس انصاف ہے. اس پر اور حدیثیں ہیں، یہاں پر آگے چلیے. فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. اللہ کا فضل اور نعمت کیا ہے؟ وہ جو فرمایا کہ تمہارے دلوں میں ایمان مزین کیا، تمہارے اوپر کفر، فسوق اور عصیان کو ناپسند کیا. یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے. آگے چلیے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور اگر ایمان والوں کی 2 جماعتیں آپس میں قتال کریں تو ان میں صلح کرا دو. پھر اگر ایک ان میں سے دوسری پر زیادتی کرے تو اس سے لڑو جو زیادتی کی مرتکب ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے. پھر اگر وہ واپس آ جائے تو عدل کے ساتھ ان میں صلح کرا دو اور انصاف کرو. بے شک انصاف کرنے والوں کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے. طائفتان من المؤمنین، مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو. دونوں مومن لڑ پڑے تو دونوں لڑ پڑنے کے باوجود مومن ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. آگے فرمایا ان کے درمیان صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر بغاوت کرے. کون؟ ایک مومن دوسرے مومن پر بغاوت کے باوجود. ایک بھی کون ہے؟ مومن. دوسرا بھی کون ہے؟ مومن. تو بغاوت ایمان کو زائل نہیں کرتی. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس کے خلاف کارروائی مل کے کرو جو بغاوت کر رہا ہے. حتیٰ تفیء الی امر اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے امر کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، رجوع کرے. اب کس کس جنگ میں کیا کیا اختلاف ہوا
اس اختلاف کے باوجود دونوں گروہ مومن ہیں۔ نمبر 2، کس کس جنگ میں جب اختلاف ہوا تو اختلاف کرنے والے یا جس کے اوپر باغی کا لفظ لوگ بول رہے ہیں اس کے خلاف دوسروں نے کارروائی کیوں نہ کی؟ ایک بڑا اہم سوال اٹھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صورتحال کو تم سے بہتر جانتے تھے۔ لمبی حدیث کا ایک حصہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 بڑے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ بخاری 2704 2704۔ اب 2 گروہ ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں، جنگ ہوئی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فئتین من المسلمین، مسلمانوں کے 2 گروہ قرار دے رہے ہیں۔ جنگ کے باوجود ان کا ایمان اور اسلام قائم ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ یقیناً اس کے سوا کچھ نہیں کہ سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ جی، بھائیوں میں صلح کرو۔ لڑ پڑے ہیں پھر بھی مومن ہیں، کون کہتا ہے؟ قرآن۔ لڑ پڑے ہیں پھر بھی مسلم ہیں، کون کہتا ہے؟ حدیث۔ لڑ پڑے ہیں پھر بھی بھائی ہیں، کون کہتا ہے؟ قرآن۔ یار خدا کے لیے انصاف کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان پر نہ ظلم کرتا ہے نہ اسے گرفتار کراتا ہے۔ لا یسلمہ کا معنی ہے اسے گرفتار نہیں کراتا۔ تو جو چھوٹی سی بات پہ مسلمان کے خلاف کیس کر دے، گرفتار کرا دے، وہ اسلامی معیار سے ہٹا ہوا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے۔ یہ جو بات بات پہ کیس کر دیتے ہیں نا لوگ، ان کو اس میں تنبیہ ہے، عقل سے کام لیجیے۔ الد الخصام صاحب، پچھلی صدی میں سب سے زیادہ مقدمہ بازی مسلمانوں کے خلاف مرزا قادیانی نے کی تھی، اور آپ سوچئے اس صدی میں سب سے زیادہ مقدمہ بازی کس شخص کی وجہ سے مسلمانوں میں ہوئی ہے؟ سوچ لیجئے۔ بہت لوگوں کے خلاف ہوئی ہے، مجھے نام آتے ہیں ان کے، میرے خلاف بھی ہوئی۔ یہ تو پتہ چلے گا نا پھر، قیامت آنی ہے۔ ہم نے کوئی کارروائی نہیں کی، ہمارا آئندہ بھی کوئی پروگرام نہیں۔ جنہ تکیہ رب تے اونا مدد ہمیش، اور جس بندے کو پتہ چل جائے کہ لوگ میری وجہ سے لوگوں سے الجھتے ہیں، یا میری وجہ سے لوگ لوگوں کا گریبان پکڑتے ہیں، میری وجہ سے لوگ لوگوں پر مقدمے کرتے ہیں، اگر وہ نبی پاک کا مخلص غلام ہے، خدا کی قسم اپنے ساتھیوں کو بٹھا کے لتراڑ کرے گا۔ نہیں تو باقاعدہ اس بدمعاشی میں وہ شامل ہے۔ اور آپ بھی سن لیں، ہر پیر فقیر، ہر مذہبی آدمی، ہم پر یہ لازم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر اس قسم کے فسادات کو روکنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو اس معاملے میں سخت تنبیہ کریں۔ یہ صرف نبیوں کا حق ہے کہ ان کی خاطر لڑ پڑا جائے اور سخت اقدام اٹھائے جائیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندے نے ان کی شان میں گستاخی کی، پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے اے ابو بکر اجازت ہو اس کی گردن اڑا دوں؟ فرمایا نہیں، یہ حق صرف نبیوں کا ہے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم بھی نہیں کرتا اور اسے گرفتار بھی نہیں کراتا۔ 2 باتوں میں فرق دیکھو۔ ظلم نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ یہ ظالم ہے، ظلم کا امکان بتا رہا۔ نمبر 2، اسے گرفتار بھی نہیں کراتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ظالم بن کے بھی اس پر زیادتی نہیں کرتا، اور اگر اس نے ظلم کیا ہو تب بھی اسے گرفتار نہیں کراتا، چہ جائے کہ اگلے نے کوئی ظلم نہیں کیا ہوا ہوتا۔ یہ بخاری میں 2442 حدیث نمبر ہے۔ اور حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے
دیوار کی اینٹیں ہوتی ہیں، یشد بعدہ بعدا، ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں، ثم شبک بین اصابعہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے دکھایا، ایسے کر کے، ایسے۔ بخاری 481۔ یہ جب حدیث ہمارے مرشد کریم پڑھا رہے تھے، سائیں بادشاہ، مشوری والے سائیں قدس سر العزیز، تو سائیں منیر احمد بادشاہ کو پڑھا رہے تھے، میں بھی پاس بیٹھا تھا۔ آپ مسجد شریف کے محراب میں تشریف فرما تھے، تو سائیں کی عمر شریف اس وقت تقریباً 85 سال تھے۔ تو یہ حدیث جب پڑھائی نا، تو سائیں نے ایسے ایسے کر کے، ایسے ایسے کر کے، سبحان اللہ، لرزتے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کر کے سائیں نے ہمارے سامنے ایسے کیا، میں پاس بیٹھا، ایسے ہمیں دکھایا، انگلیوں میں کنگھی بنا کے ہمیں دکھایا کہ حضور کی حدیث کا یہ مطلب ہے۔ بخاری 481 481۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سوال کیا گیا کہ یہ جو آپ کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، امشرکون ہم، کیا آپ کے خلاف کھڑا ہونے والے مشرک ہیں؟ فقال لا، فرمایا نہیں، من الشرک فروا، شرک سے تو یہ بھاگ کر مسلمان ہوئے تھے۔ فقیل امنافقون ہم، کیا یہ منافق ہیں؟ قال لا، نہیں، ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ تو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، منافق اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں، نہیں کرتے یا تھوڑا کرتے ہیں۔ قیلا، پھر تیسرا سوال ہوا، فما حالہم، تو پھر یہ کون ہے، ان کا حال کیا ہے؟ قالا، فرمایا، آپ سن، ایمان کی کھڑکی کھول کے سن، لیکن ہمیں پتہ ہے اثر نہیں ہوگا، اثر الفاظ مرتضیٰ کریم کے سن۔ فرمایا اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی، بغاوت کے باوجود کون ہیں؟ بھائی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بغاوت کے باوجود مومن۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بغاوت کے باوجود بھائی، انما المسلمون اخوۃ۔ مرتضیٰ کریم کیا فرماتے ہیں؟ بغاوت کے باوجود بھائی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ بغاوت کے باوجود مسلم، جو لفظ میں وہی دکھا رہا۔ سنن کبریٰ امام بیہقی 16713۔ اب روافظ کی کتب سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم، ہم ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ان کو کافر سمجھتے ہوئے نہیں، ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا، اور نہیں یہ ہمیں کافر سمجھ رہے ہیں، لیکننا رأینا انا علی حق ورأوا انہم علی حق، بلکہ بات اتنی سی ہے، ہمارے خیال میں ہم حق پر ہیں، ان کے خیال میں وہ حق پر ہیں۔ قرب الاسناد، بیلیوں کی کتاب، جلد نمبر 1 صفحہ 45 اثر حیات بنو عقیل۔ ایک اور فرمان سنیے، ان علی علیہ السلام، یہ ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، لم یکن ینسب احدا من اہل حربہ الی الشرک ولا الی النفاق، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلاف جنگ کرنے والوں کو نہ مشرک سمجھتے تھے نہ منافق سمجھتے تھے، ولیکن یقولو، بلکہ فرماتے تھے، ہم اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ یہ الفاظ میں نے اوپر سنیوں کی کتاب سنن کبریٰ میں سے دکھائے، اور یہ ان کی اپنی کتاب قرب الاسناد میں اسی صفحے پر موجود ہیں جو آپ پہلا حوالہ نوٹ کر چکے ہیں، جلد اول صفحہ 45۔ اب نہج البلاغہ میں سے بھی الفاظ سن لیجیے۔ قال علیہ السلام، یہ ان کی کتاب کے الفاظ ہیں، وَكَانَ بَدْءُ أَمْرِنَا أَنَّا الْتَقَيْنَا وَالْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشام، بات اس طرح چھڑی کہ ہم اور شام والے ان کے درمیان آمنا سامنا ہوا۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، اور ظاہر ہے ہمارا رب ایک، وَنَبِيُّنَا وَاحِدٌ، ہمارے نبی ایک، وَدَعْوَتُنَا وَاحِدَةٌ، ہمارا دعویٰ ایک، ہماری دعوت ایک۔ وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ، نہ ہمارا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کو ماننے اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے میں ان سے زیادہ ہیں، ہمارا یہ دعویٰ نہیں۔ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا، اور نہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کو ماننے میں ہم سے زیادہ ہیں۔ پھر بات کیا تھی؟ الامر واحد،
معاملہ بالکل ایک تھا، اللہ ہاں صرف مختلفنا فی ہے من دم عثمان، صرف اور صرف عثمان کے خون کے بارے میں اختلاف تھا، فنحن منہ برا، اور ہم اس سے بری ذمہ تھے، اور واقعی بری ذمہ تھے۔ ناج البلاغہ مکتوب نمبر 58 ان ساری باتوں سے پتہ چلا کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے والے مخلص تھے، بات سمجھنے کی ضرورت تھی، وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، لیکن اخلاص تھا۔ اب جس کے دل میں ادب ہے نا، ان باتوں کو سن کے میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں کہ کم از کم وہ دوست جو ابھی بیچ میں لٹکتے پھر رہے ہیں ان کو اللہ کریم ہدایت دے دے گا، اور آج کے بعد وہ ٹھنڈے ٹھار ہو جائیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، مردوں کا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، بعید نہیں کہ وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑایا کریں، عجب نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ زنی نہ کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے بلاؤ، کیا ہی برا نام ہے ایمان کے بعد فاسق کہلانا، اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اخلاق اور آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کیوں؟ ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے بہتر ہو۔ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اپنے طور پہ تو ہو سکتا ہی نہیں، بلکہ یقیناً دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، اور کسی کو القاب نہ دو، نام بگاڑنا اور طرح طرح کے القاب دینا، یہ بات طالب علموں میں بھی اچھی طرح راسخ ہونی چاہیے۔ کسی بھائی کو بلائیں تو اس کا پورا نام لیں اور ساتھ صاحب لگائیں۔ اب ہمارے سر پہ سینگ نہیں نکلنے تب ہم بالغ مانے جائیں گے، نہیں، کافی ہو گیا، بچپنا گیا۔ نہایت سنجیدگی سے ایک دوسرے کو اچھے نام سے یاد کرنا چاہیے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھا بول، میٹھا بول صدقہ ہے۔ تو بول میں ایک نفسیات ہے انسان کی۔ میں نے کسی کا قول پڑھا، بڑی پرانی بات ہے، دا بیسٹ میوزک وچ سم بڈی وانٹس ٹو لسن از ہز اون نیم۔ بہترین موسیقی جو کوئی بندہ سننا چاہتا ہے وہ اس کا اپنا پورا نام ہے۔ آپ سوچیے آپ کا نام پورا منصور حسین تنویر صاحب کی حال ہے، یہ کوئی پورا نام لینا آپ کو کتنا مزہ آئے گا، اور ساتھ صاحب بھی لگائیں۔ اور یہ جو ایسے ہی کسی کو کوئی کالو، کوئی پہنگیا، اور اس قسم کے الفاظ کہہ دیتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بدترین نام ایمان کے بعد فاسق ہونا ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو توبہ نہ کریں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور عیبوں کی جستجو نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم اس سے انتہائی کراہت محسوس کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیوں میں گناہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایاکم والظن، بدگمانی سے بچ کے رہنا تم پر لازم ہے۔ فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، حساس نہ بنو اور جساس تجسس نہ کرو۔ ولا تناجشوا، اور بڑھ چڑھ کر ریٹ نہ لگاؤ، بولیاں نہ دو، وہ تمہیں 100 دیتا ہے میں 200 دیتا ہوں۔ ولا تحاسدوا، اور حسد نہ کرو۔ ولا تباغضوا،
آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تدابرو، اور جنگ میں پیٹھ نہ دکھاؤ، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اس حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، یہ ایک ہی حدیث انسان کو اخلاقی میدان میں انسان بنانے کے لیے کافی ہے۔ بخاری 6066 6066 ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، ویقول، آپ ارشاد فرما رہے تھے، ما اطیبک و اطیب ریحک، اے کعبہ اللہ نے تمہیں کیسا اچھا بنایا ہے اور کیسی اچھی خوشبو دی ہے، ما اعظمک و اعظم حرمتک، اللہ نے تمہیں کتنا عظیم بنایا ہے اور کتنی تمہاری حرمت عظیم بنائی ہے، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، ایک بندہ مومن کی حرمت اور عزت تیری حرمت و عزت سے بڑھ کر ہے اللہ کے ہاں، مال ہی و دم ہی وَأَن نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، اور بندہ مومن، پورا بندہ مومن تو دور کی بات ہے، اس کا مال اور اس کا خون تجھ سے زیادہ قیمتی ہے، اور یہ بھی کہ اس کے بارے میں حسن ظن سے کام لیا جائے، یہ بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ حسن ظن تک پہنچانا مقصود تھا۔ یہ بندہ مومن کا حق ہے کہ اس کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو سوچ لی جائے۔ ابن ماجہ 3932 3932 مذہب کے میدان میں بدگمانیاں ہوں، اخلاق کے میدان میں بدگمانیاں ہوں، اس قسم کے لوگ اخلاقیات کے میدان میں نہایت گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان شر الناس من ترکہ الناس او ودعہ الناس اتقاء فحشہ، لوگوں میں سب سے زیادہ شریر انسان وہ ہے جس کے شر سے ڈرتے ہوئے لوگ اس کے قریب نہ جاتے، اس سے بچتے ہوں، اسے چھوڑ دیں۔ بخاری 6054 ایک حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کسی بندے کے شر سے ڈرتے ہوئے لوگ اس کا احترام کریں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ترمذی میں آئی حدیث، اور آیت کے اگلے الفاظ ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، أَتَدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، عرض کیا گیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرے بھائی کا اس طرح تو اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرے جو اسے ناپسند ہو۔ تو قیلا، عرض کیا گیا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہو تو پھر بھی وہ غلطی خرابی اس میں ہے، پھر بھی فرمایا ان کان فیہ ما تقول، خواہ اس میں وہ خرابی ہو تب بھی، اور فقد اغتبتہ، تو نے اس کی غیبت کی، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر وہ غلطی اس میں نہیں تھی تو پھر غیبت سے بھی بڑھ گیا تو پھر تو تم نے بہتان لگایا۔ مسلم 2599 2589 اس میں دو باتیں نوٹ کریں، ایک تو یہ کہ جو محدثین کسی حدیث کے راوی پر جرح کرتے ہیں تو وہ نام لے لے کے جرح کریں تب بھی جائز ہے، کیوں؟ اس کے شر سے لوگوں کو اور اسلام کو اور دین کو بچانا مقصد ہے، یہ معاملہ اور ہے۔ اور ویسے اگر آپ ایک اصولی بات کریں، کسی بندے کا نام نہ لیں اور اس اصول کی زد میں کوئی آتا ہو تو پھر بھی آئے، وہ بھی غیبت نہیں ہے۔ غیبت وہ ہے کہ آپ نام لے کر اور بغیر کسی شرعی ضرورت کے، ایسی کوئی ضرورت نہ ہو کہ بندے کے شر سے، اس کی روایت کردہ حدیثوں سے لوگوں کو بچانا مقصود ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس پر دینی جرح مقصود ہو، تو یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس لیے علماء نے جو رجال پر کتابیں لکھی، 2 4 4 5 5 10 10 جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں لوگوں کے حالات ہیں، یہ جھوٹا تھا، یہ سچا تھا، یہ کذاب تھا، یہ متہم تھا، یہ فلاں مذہب کا تھا، تو یہ چیزیں گلے اور غیبت کے زمرے میں نہیں آتی۔ آگے فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہ تم ہو، اس سے تو نفرت کرو گے، تو یہ کسی کا گلہ کرنا گویا اس کا زندہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف۔ حدیث میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما اور جب مجھے آسمان پر معراج کے لیے لے جایا گیا تو مررت بقوم لہم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم، میں نے دیکھا کہ کچھ بندوں کے ناخن پتل کے ناخن بنے ہوئے اور وہ اپنے چہروں کو وجوہہم وصدورہم، اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو خود نوچ رہے ہیں۔
फ़क़ुल्तु मन हाउला, मैंने पूछा ये कौन है? या जिब्रील, ए जिब्रील। क़ाल हाउला अल्लज़ीना याकुलून लुहुम अन्नास व यक़ऊन फ़ी आरादिहिम, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, उनकी इज़्ज़तें ख़राब करते थे। अबू दाऊद 4878 4878। एक हदीस बुखारी मुस्लिम में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुज़रे तो उन दोनों को अज़ाब कब्र हो रहा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन दोनों को अज़ाब हो रहा है, और बात क्या है? एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता था, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। एक जगह मैं ख़िताब करने को गया, मैं पहुंचा तो आगे एक और साहब ख़िताब कर रहे थे, मौजू था ख़त्म नबुव्वत। वो ख़िताब करके हट गए, बाद में मेरा ख़िताब था। वो पहले वाले दोस्त ख़िताब करके चले गए, बाद में ख़िताब करके हम खाने पे बैठे। नवाज़ साहब के घर की बात मेरी याद आ गया। तो एक आदमी ने मुझसे पूछा कि आपसे पहले वाले ख़तीब ने जो फ़लाँ बात की है वो दुरुस्त है? अब आप सोचिए क्या कहता मैं, अब तो बंदे का नाम ले दिया गया। अगर मैं कहता हूँ कि दुरुस्त है तो झूठ है, दीनी गलती है, गलत बात को रिकमेंड करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ गलत है तो डर है कि ग़ीबत ना बने। मैंने दीन बचाने को तरजीह दी, मैंने कहा उन्होंने ये मसला गलत किया। अच्छा, अब वही साहब उस साहब को जाके बताते हैं कि तेरे बाद उसने यूं कहा है। वो बेचारा मुझसे बिगड़ गया। फिर मुलाकात हुई, उसने शिकवा किया कि आप मुंह पे बात क्यों नहीं करते। मैंने कहा ये जिसने आपको बताया है ना, ये सवाल उसी ने उठाया था। वो उधर ही चौंक गया, तो खुद ही कहने लगा कि जब उसने सवाल उठाया था तो फिर तो आपने तो कुछ ना कुछ बोलना ही था। मैंने फिर उसको ये हदीस सुनाई कि हम लोगों ने वो जो दो बंदे जिनको अज़ाब कब्र हो रहा था, उनकी कब्र पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की टहनी दो टुकड़े करके कुछ इस पे कुछ इस पे डाल दी। यहाँ से हमने कब्रों पे फूल डालना तो सीखा है, लेकिन इस तरफ गौर नहीं किया कि उनको अज़ाब क्यों हो रहा था। मैंने कहा हज़रत वो यही वजह थी जो इस बंदे ने आपके साथ किया है। जो बंदा आपके पास मेरी आके शिकायत लगा रहा है, आप उस पर एतबार क्यों कर रहे हैं? जो चुगलखोर है उसने हो सकता है बात थोड़ी सी मिलाई भी हो। जो चुगलखोरी का जुर्म कर सकता है वो बात में इजाफे का जुर्म भी कर सकता है। तो हज़रत अगले की मजबूरी को समझा करें। सूरत हाल ये थी। मैं इस पर भी नहीं डटता। मैं कहता हूँ हो सकता है अभी भी मुझे कोई शायद तीसरा ऑप्शन होता, मेरे जहन में नहीं आ रहा कि मैं कोई और रास्ता अख्तियार करता, मैं इसको शट करा देता। लेकिन ये तो एक बशरियत है ना, इंसान हो। लेकिन क्या उसका ये काम बनता था? ये हमारे दोस्तों में मैंने ये बीमारी कई जगह देखी। एक जगह मैंने वाक़या सुनाया, कई जगह मैंने ये बीमारी देखी। खुद बात करेंगे, बात करवाएंगे, बात उगलवाएंगे और आगे जाके बताएंगे कि वो अज़ खुद कर रहा था। मजहबी बंदे को कम अज़ कम ये बातें ज़ेब नहीं देती। हमें अपनी मजहबियत का पास रखना चाहिए। इस्लाम की सफ़ेद चादर जो हमने ओढ़ी हुई है उसे दागदार नहीं करना चाहिए, और जो काम आपने अपने ज़िम्मे लिया है उसका हक़ अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। ए लोगो, हमने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा किया और हमने तुम्हें मुख्तलिफ़ बड़ी कौमें और कबीले बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में ज़्यादा बुज़ुर्गी वाला वो है जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार हो। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, अच्छी तरह ख़बरदार है। ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और फिर हमने तुम्हें शऊब और कबाइल बनाया। ये कबीले कौमें किस लिए हैं? लितारफ़ू, ये तारुफ़ के लिए हैं। इस पर आखिरत का दारो मदार नहीं है। अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त आबरू और दर्जात की बुलंदी का दारो मदार इन बातों पर नहीं है। वाज़े करते हुए फरमाया इन्ना अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा इकराम इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। एक हदीस में आता है, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन खिताब फरमाया
ایک خطاب ہے نا حجۃ الوداع والا، اور بے شمار خطابات ہیں، اس کو اس کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا۔ یہ فتح مکہ والا خطاب ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطاب میں فرمایا کہ یا ایھا الناس ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیت وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان، اللہ نے تمہارے اوپر سے جہالت والے انداز، رویے، رسوم ہٹا دی ہیں۔ اب لوگ دو قسم کے ہیں، برٌ تقی کریم علی اللہ، نیک متقی جو اللہ کے ہاں بڑی عزت والا ہے۔ نمبر 2 فاجر شقی ہین علی اللہ، فاسق و فاجر بدبخت جس کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ والناس بنو آدم، ان دو چیزوں کے علاوہ انسان کیا ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں۔ وخلق اللہ آدم من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ ترمذی 3270 3270۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ دیہاتی بولے ہم ایمان لائے، آپ فرمائے تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو ہم مطیع ہوئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر واقعی دل سے تم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی تو اللہ تمہارے کسی عمل میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ دیہاتیوں نے جو کہا تھا کہ ہم ایمان لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے حکم دیا کہ تم ایمان نہیں لائے، فی الحال تم نے صرف اطاعت اختیار کی ہے، ایمان کی گہرائی تمہیں نصیب نہیں ہوئی، اور ایمان تمہارے دلوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوا اور اندر اترا نہیں ہے۔ یہاں جو قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم اطاعت گزار ہوئے ہیں، اسلمنا اور اطاعت گزاری یہاں پر لغوی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک جو اصطلاحاً مسلمان ہونا کہا جاتا ہے، یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ وہی اصول ہے جو پہلے میں بتا کے آ رہا ہوں کہ ایک لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، عربی زبان کا وہ لفظ ہوتا ہے، ایک اس کا اصطلاحی مرادی معنی ہوتا ہے، وہ اور چیز ہوتا ہے۔ اصطلاحی طور پر ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک نہیں، بے شمار دلیلیں ہیں۔ قرآن کے اندر ایک جگہ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ہدایت پا گئے، تو اس کا مطلب ہے اسلام مکمل ہدایت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن۔ آل عمران آیت نمبر 20، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی تھی وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، یا اللہ ہم دونوں باپ بیٹے کو مسلمان بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں سے پوری امت کو مسلم بنا۔ تو اگر مسلم منافق ہوتا ہے تو کیا خدا نخواستہ وہ اپنے آپ کے لیے نفاق مانگ رہے تھے؟ نہیں، اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ سورۃ انعام 162 163۔ ہاں وہ پچھلی آیت جو ہے اے اللہ ہمیں مسلمان بنا، سورۃ بقرہ آیت نمبر 128 128۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر اس میں کسی قسم کا شک نہیں کیا اور جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ۔ مال کے ساتھ بھی جہاد اور جان کے ساتھ بھی جہاد منافق نہ ہونے کا ثبوت ہوتا ہے اور صاحب ایمان ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔ بے ایمان آدمی اپنی جان بھی بچاتا ہے اور بے ایمان آدمی اپنا مال بھی بچاتا ہے۔ اور یہ چیزیں دیکھ لیں، خاص طور سے جو مہاجرین ہیں، مکہ کے صحابہ کرام ہیں، کوئی انسان ان کے اندر نفاق کا شائبہ بھی ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو بھی داؤ پہ لگایا، اپنے مالوں کو بھی داؤ پہ لگایا، بلکہ مال سارے کے سارے مکہ میں چھوڑ چھاڑ کر مدینہ کو ستارے۔ اولئک هم الصادقون، فرمایا یہ سب کے سب صادق لوگ ہیں۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ اے حبیب آپ فرمائیے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دے رہے ہو، حالانکہ اللہ آسمانوں اور زمینوں میں ہر چیز کو جانتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جی،
اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ کو اپنا دین سکھاتے ہو، لفظ یہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے، تو اس کے باوجود نہ ماننا اور آگے سے طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے جھوٹ لے کر آ جانا، یہ اللہ اس کے رسول کو دین سکھانے کے مترادف ہے، اور یہ جرم بارہ جرم ہے۔ آگے چلیے۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ اے حبیب، آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، آپ فرما دیں اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت فرمائی اگر واقعی تم سچے ہو۔ اچھا جی، آیت آپ کے سامنے ہے، ترجمہ آپ نے سن لیا ہے۔ اس آیت پہ غور کیجئے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلا رہے تھے اپنے مسلمان ہونے کا، اللہ انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ اے محبوب، انہیں فرما دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے جس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ ہدایت کس چیز کی دی؟ ایمان کی۔ احسان کس چیز کا جتلا رہے تھے؟ اسلام کا۔ احسان جتلاتے ہیں اسلام کا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو ہدایت دی ہے، میں نے ان کو ایمان دیا ہے، یہ میرا احسان ہے۔ پتہ چل گیا اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب، اور اللہ خوب دیکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ جی، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہے، اور جب آسمانوں اور زمینوں کے سارے غیب جانتا ہے تو تمہیں جان لینا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ واللہ بصیر بما تعملون، وہ تمہیں بھی جانتا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی اچھی طرح دیکھتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔